الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، لائق صد احترام علماء اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا شکر، یہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ ہمارے چند نوجوانوں کی کوشش اور محنت کے عوض آپ کی اس مسجد توحید میں آج کی اس بابرکت مجلس کا اہتمام ہوا. اللہ ان نوجوانوں کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین. ابھی تک جتنے دروس، جتنے محاضرے ہوئے ہیں، واللہ سب سے زیادہ خوشی ہے آپ سب سے مل کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے آج کے عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کی، دین اسلام کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں. دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا، پسند کیا ہوا دین ہے. کسی انسان کا بنایا ہوا قانون، دستور یا ضابطہ نہیں ہے. قرآن مجید پڑھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے، تمام انبیاء کو اللہ نے یہی دین اسلام دے کر کے بھیجا اور اسی دین کی دعوت کو لے کر کے آئے. دین اسلام بڑی عظمتوں والا دین ہے. ایک آدمی اگر دنیا میں زندگی گزارے اور دین اسلام پر وہ عمل نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے دین کو قبول نہیں کرے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کی تلاوت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
دنیا میں وہ جتنا بھی خوش ہو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر اسے جتنا بھی غرور و گھمنڈ ہو، لیکن قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، وہ شخص گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام اور اسلام کے ماننے والے اہل توحید سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین میں نہ تو کسی چیز کو بڑھائی جائے گی، نہ دین سے کوئی چیز نکالی جائے گی۔ اللہ نے اعلان کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا اور اس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ ان تینوں آیتوں کے بتانے یا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس دین کی عظمت کو بٹھا لیجئے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، دین اسلام پر عمل کیجئے، ورنہ یاد رکھیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن جو آدمی نقصان اٹھائے گا وہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ دین اسلام بڑی عظمتوں والا دین ہے، لیکن اس دین کی جیسی قدر مسلمانوں کے یہاں ہونی چاہیے، آج ویسی قدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک دور تھا جن کے دلوں میں اس دین کی قدر تھی۔ نابینا شخص ہے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا شخص ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب مدینے میں بارش ہوتی ہے تو مدینے کی وادی بھر جایا کرتی ہے، اور درندے جانوروں کا خطرہ ہے، زہریلے جانوروں کا خطرہ ہے، مجھے مسجد آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے مسجد آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھر میں پڑھ لیجئے۔ واپس آنے لگتے ہیں، دوبارہ بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں آپ آذان سنتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آذان سنتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ پر مسجد آنا واجب ہے۔ اور اس صحابی کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابہ مدینے سے باہر جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے جہاد کے لیے باہر جاتے تھے، مدینے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام بنا کر کے جایا کرتے تھے۔ قدر تھی ان کے یہاں دین کی، اسلام کی قدر، اسلام کی اہمیت سمجھتے تھے، نمازوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آج ہم اسلام کی قدر کو بھول چکے ہیں، آج ہم نے اسلام کے قدر کو بھلا دیا، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے اسلام کی قدر کو بھلایا، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اسلام کی قدر نہ کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز مفت میں مل جائے تو اس کے ہاں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی وہ خریدی ہوئی چیز کی قدر کرتا ہے۔ ہم نے تو اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، نہ ہم نے اپنے مال کی قربانی دی ہے، نہ اپنے جان کی قربانی دی ہے، نہ اہل و اولاد کی قربانی دی ہے، نہ نفسانی خواہشات کی قربانی دی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام کی عظمت، اسلام کا قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی قرآن کے اندر، اللہ نے تسلی دی انہیں قرآن کے اندر کہ صحابہ کی جماعت قربانی دینے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نئے سرے سے قربانی لی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالی نے پچھلی امتوں میں بھی لوگوں سے قربانیاں لی ہے ان کی دین کے لیے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر بیان کیا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ انہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے، ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالی بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، اچانک ہم کسی پریشانی میں پڑ گئے تو ہماری زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلتی ہے، اللہ کو میں ہی ملا تھا، مجھ غریب پر ہی اللہ کو ظلم کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ ہوتی ہے نا ایسی باتیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو اس لیے آزماتا ہے کہ اللہ جان لے کون اس کے سچے بندے ہیں، اور اللہ جان لے کون اس کے جھوٹے بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے سچے بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ اکبر۔ پچھلے لوگوں کی آزمائش دین کے معاملے میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، مسلمان جب حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے لوگوں نے اپنا درد بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے پریشان حال ہیں اور ہمیں بڑا آزمایا جا رہا ہے دین کے معاملے میں، یہ تکالیف اب برداشت کے باہر ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی، آپ کہتے ہیں اے میرے اصحاب، تم ان آزمائشوں کی بات کرتے ہو؟ تم سے پہلے کی امت میں کئی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں زمین میں آدھا گاڑ کر کے مٹی میں سر کے اوپر سے آرا چلا کے 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت جو ہڈیوں سے لگی ہوتی تھی نوچ لیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دین کے معاملے میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کرے میرے مسلمان بھائی، اللہ تعالی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دیتے ہوئے ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214۔ اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس ایسی آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی ہیں؟
اللہ اکبر. یہ کن کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے کی امتوں کی. اور اللہ کن کو تسلی دے رہا ہے؟ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج ذرا تصور کیجئے ہم جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، دین کے معاملے میں تھوڑی سی اگر پریشانی ہوتی ہے ہم بلبلا اٹھتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کرنے لگتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کرنے لگتے ہیں، احتجاجی ریلیاں نکلتی ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آزمائش ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اگر مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو کیا مسجدوں میں تالے لگائے جاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کبھی نہیں لگائے جاتے، ہرگز نہیں لگائے جاتے. اللہ ہمارے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے اس میں میں آپ ہماری اکثریت شامل ہے. ہم نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے کسی چیز سے، جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے تھے. اور ان کی قوم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قوم کائنات کی سب سے عظیم قوم ہے میرے بھائیوں، سب سے عظیم قوم ہے. اور اتنی عظیم قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے ایمان کا. سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، پہلے پارہ کے آخری صفحہ کی آیت ہے، آیت نمبر ذہن میں نہیں آ رہا. اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ اگر لوگوں نے صحابہ کی طرح ایمان لایا تو یہ ہدایت پر ہے. یعنی ہمارا اور آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے. جس طرح انہوں نے ایمان لایا تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور اگر ویسا ایمان نہیں ہے تو ہم اور آپ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. یہ صحابہ اکرام جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، آپ یقین کریں ان کی جیسی آزمائشیں ہوئی ہیں اور جو مصائب و مشکلات ان کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، دنیا کی تاریخ میں آپ یقین جانیں کسی قوم نے اپنے دین کے لیے ایسی قربانیاں نہیں دی. ہم نے اور آپ نے ان قربانیوں کو بھلا دیا، ان قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں. علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. جنہوں نے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھا انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں. آج ہم نے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا. اللہ کی قسم ہم اور آپ آج ذلیل و خوار ہیں. ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی ہیں، ذرا آئیے تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھتے ہیں. اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب رکھے، سیرت کی کوئی کتاب رکھے. کم از کم صحابہ اور صحابیات کی سیرت کی کوئی کتاب رکھے تاکہ ان کی قربانیوں کو پڑھے، اپنے دینی جذبے اور دینی حمیت و غیرت کو مرنے نہ دے. ایک المیہ ہے، ایک افسوس کا مقام ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور اپنی خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس طرف توجہ دیں. ایک دینی بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کو میں نصیحتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ نصیحت میرے لیے ہے، ہمارے پاس
ہمارے گھر بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گھر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ نے یہودیوں پر جو عذاب نازل کیا تھا، بنی اسرائیلیوں پر، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا تھا۔ تو گھر ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم نے ہر چیز کو جگہ دی ہے۔ بیڈ کہاں لگانا ہے اس کے بارے میں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں لگائے تو باہر سے اچھی ہوا آتی۔ الماری کہاں رکھنی ہے، ڈیسک کہاں رکھنا ہے، ٹیبل کہاں لگانا ہے، مہمان خانہ کیسا بنانا ہے۔ ایون آپ یاد رکھیں گھر میں چپل اور جوتے رکھنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کبرڈ بنائے جاتے ہیں کہ بچے جب باہر سے آئیں تو شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہمارے پاس چپل جوتے الگ ہوتے ہیں، باہر گھومنے کے لیے چپل جوتے الگ ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے چپل جوتے الگ ہیں، سب رکھنے کی جگہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے مسلمانوں کے گھروں میں کتاب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کتاب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر قرآن مجید رکھ بھی لیا تو اسے گھر کے کسی عجیب و غریب قسم کے کونے میں جگہ دیتے ہیں، اگر نظر پڑ گئی، دل میں اللہ کا ڈر رہا تو پڑھ لیا، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مرا تب پڑھ لیے، کسی کی روح نکلوانی ہے تب وہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لیے، اپنے لیے کافی سمجھ لیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا کہ آج ہمارے گھروں میں دینی کتابوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں دینی لائبریری بنائیے، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں آپ حدیث کی ایک آدھ کتابیں رکھ لیں، تفسیر کی کوئی مشہور کتاب رکھ لیں، اچھا آپ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب رکھ لیں، صحابہ صحابیات کی سیرت پر کوئی کتاب رکھ لیں، فقہ اور مسئلے مسائل کے لیے ایک کتاب رکھ لیں، ایک چھوٹی سی یہ لائبریری ہو۔ آپ علماء اکرام آپ کے ہاں موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے کون کون سی کتاب رکھنی ہے آپ ان سے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے۔ تو گھروں میں لائبریریاں بنائیے، جگہ دیجئے تاکہ آپ کے آنے والے نسل کی اصلاح ہو سکے، اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے۔ اسلاف کی جب بات چلی ہے تو میں کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کروں بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جو تکالیف، جو مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اگر انسان سچے دل سے اس کا مطالعہ کر لے، اللہ کی قسم اس کا دل نرم ہو جائے۔ نبی کے سامنے یہ پرپوزل رکھا گیا، آپ کو عرب کی بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت چاہیے، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو عرب کی خوبصورت عورت چاہیے، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قربانی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کئی دن ایسے گزر جاتے کہ نبی کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا، 2 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا نبی کے گھر میں۔ یہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دے رہے تھے؟ کس کے لیے آپ نے یہ قربانیاں دی؟ آپ کو آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر کے ایک شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں کر دیا گیا، نہ آپ سے کوئی ملنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، لوگوں نے رشتہ داریاں توڑ دی، نوبت حالت ایسی ہو گئی، پتے کھا کھا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قربانیاں کیوں؟ کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں دی؟ مسجد حرم کے اندر آپ نماز کی حالت میں ہیں، مکے کے شریر، اوباش اور بدماش قسم کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ آج فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی کو لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر کون رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک بدبخت اٹھتا ہے، وہ اوجھڑی لے کر کے آتا ہے اور لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر رکھ دیتا ہے۔ یہ قربانی کیوں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں اتنے مصائب برداشت کیے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، یار غار،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی پر ایک دن بہت زیادہ ظلم کیا گیا تو ابو بکر کہتے ہیں اتقتلون رجلا، تم ایک آدمی کو بس اس لیے مارنا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب یہ اکیلا اللہ ہے، یہ تمہارے لات، یہ عزہ، یہ منات، یہ حبل، یہ سارے معبودان باطلہ رب نہیں ہے، رب وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس توحید کی دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کیے گئے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابت، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی، مٹا دی گئی، تو اللہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ بڑی مشکل سے مسلمانوں کی جو تعداد بنتی ہے وہ 313 کی بنتی ہے، 313 کی بنتی ہے۔ بدر کے مقام پر لڑائی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جن قربانیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جن قربانیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری لڑائی احد کی لڑائی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پتھر مارا جاتا ہے، آپ کے چہرے مبارک سے خون گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو خود پہنے ہوئے ہیلمٹ لڑائی کے دوران اس کے 2 تار آپ کے دانت اس حصے کو چیر کر کے دانتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ نبی ہیں ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور آپ کے قربانیوں کا اللہ اکبر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ساری قربانیاں محض اس لیے تھی کہ زمین پر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس رب کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ساری قربانیاں محض اس لیے تھی۔ میرے مسلمان بھائی، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ پوری زندگی ختم ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے قربانیوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ کے سامنے میں ایک آدھ واقعات مختصراً بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری خواتین، اللہ ہماری خواتین پر رحم فرمائے، یہ معاشرے میں ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر انہوں نے بچوں کی اصلاح کر لی اپنے گھروں سے، معاشرہ اور معاشرے کی مکمل اصلاح ہو جائے گی۔ خواتین ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمسن خاتون ہے، ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، اپنا گھر بار عیش و آرام چھوڑ کر کے نبی کے گھر آتی ہے اور اتنی مشقت میں زندگی گزارتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہا کرتی تھی، صرف ڈھبری یا لالٹین جلانے کے لیے تھوڑا سا تیل ہوتا تھا، یا پڑوسی سے تیل ادھاری میں مانگ کر کے روشنی کی جاتی تھی۔ عیش و آرام، ناز اور نخرے میں پلی ہوئی خاتون دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دکھ میں، مصیبت میں، ہر خوشی میں اور شادمانی کے موقع پر ساتھ دیتی ہے۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے وہ بھی قربانی پیش کرے، جانی قربانی پیش کرے، مالی قربانی پیش کرے، اپنے اولاد کی تربیت کرے دین اسلام کی، اولاد کی تربیت کرے توحید کی، اولاد کی تربیت کرے سنت کی۔ اللہ اکبر۔ بہت مشہور صحابیہ ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی
زوجہ محترمہ، ظالموں نے ان کے دونوں پیروں کو دو اونٹوں سے باندھ دیا۔ ذرا خواتین غور کریں ہماری، دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے دین اسلام کے لیے کون کون سے بڑے کام کیے ہیں۔ خاتون ہیں، خاتون اسلام، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بدبختوں نے ان کے دونوں پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ دیے، سامنے نیزہ لے کر کے ایک بدبخت کھڑا ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ کس چیز کا ہے؟ مطالبہ بس اتنا سا ہے کہ آپ دین اسلام سے پھر جائیے، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیجئے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیجئے، جو آپ نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے سے پھر جائیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جان دینا گوارا ہے لیکن اللہ کے دین سے نہیں پھر سکتے، توحید کا جو اقرار کیا ہے اس اقرار سے نہیں پھر سکتے۔ اور بدبخت اونٹوں کو دوڑانے کا حکم دیتے ہیں اور نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرمگاہ پر ماری جاتی ہے اور ان کا جسم 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اللہ، 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کے جسم کے۔ ذرا ہماری خواتین غور کر کے دیکھیں ہم نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک بات کہوں تو آپ برا نہ مانیں، آپ جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں میں بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے نماز کے اوقات ہو جاتے ہیں، ہماری خواتین بازاروں میں نظر آتی ہے، نماز کے اوقات ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ٹی وی سیریلز ہمارے گھروں کے اندر چلتے رہتے ہیں، نماز کا وقت نکلتا چلا جاتا ہے، بیٹا نماز پڑھنے نہیں جاتا، ہماری خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اللہ کے واسطے آپ پرواہ کریں، آپ فکر کریں، نمازوں کی فکر کریں۔ اور عورتوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ ایک عورت جو جنت جانا چاہتی ہے اس کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اقرار کے بعد 3-4 اگر کام کر لیں تو عورتوں کے لیے جنت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب 5 وقت کی عورت نماز پڑھے، خواتین ذرا غور کریں، 5 وقت کی اگر آپ نماز پڑھتی ہیں، رمضان کے مکمل روزے رکھتی ہیں، شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنے شرمگاہ اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پکار کے کہے گا جنت کے جس دروازے سے جانا ہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ خاتون اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جان کی قربانی پیش کی اس دین اسلام کی خاطر، جس دین کی آج ہمارے یہاں کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو قربانی دینے والوں کی صف کبھی مکمل نہ ہوگی۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے لیے چن لیتا ہے، ان کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فدا ہو ابی امی، غلام ہیں، لوگ ان کے اوپر حاکم بنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اور انہوں نے احکم الحاکمین کی اطاعت قبول کر کے رکھی اللہ رب العالمین کی۔ مکے کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے رسیاں دے دیا کرتے تھے، وہاں کے شرفا، وہاں کے رؤوسا، امیر حضرات اپنے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں دے دیتے کہ جاؤ بلال کو جانور کی طرح نعوذ باللہ پورے مکے کے وادی میں گھماؤ اور لوگوں کو بتاؤ یہ وہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ جب بچے گھما کر کے لاتے ہیں مکے کے اندر، آج بھی آپ جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں گرمی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ پر گئے ہیں، سردی کے ایام میں بھی مکے کے اندر آپ گرمی محسوس کریں گے،
اور اس دور میں تو سائے کے لیے بہت کم جگہ تھی. وہ ریت کا میدان جب بالکل گرم ہو جاتا، مکے کے پتھر جب بالکل گرم ہو جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کپڑے کے، جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بلا کپڑے کے لا کر کے کسی پتھر پر لٹا دیا جاتا اور پیٹھ کے اوپر سے ایک پتھر رکھ دیا جایا کرتا تھا. ہم نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے دین اسلام کے لیے. کبھی آپ بیٹھ کر کے غور کریں، کبھی آپ بیٹھ کر کے فکر کریں، آپ نے اسلام کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ کون سی قربانی ہم نے دین اسلام کے لیے دی؟ لیکن جب اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، دین اسلام کو غلبہ عطا کیا، خانہ کعبہ میں آذان کے آواز کو بلند کرنے والے یہی صحابی ہیں. جب وہاں سے بت نکالے گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کی صدائیں اور کلمات بلند کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور آگے آئیے، مکے کے ایک بہت ہی امیر عمیر نامی شخص کے بیٹے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر، بڑا نفیس لباس پہنا کرتے تھے، بڑا نفیس لباس. تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جس راستے سے گزر جاتے لوگوں کو علم ہو جاتا کہ یہاں سے ابھی مصعب بن عمیر گزرے. وہ خوشبو پسند شخص، گھرانے کے اعتبار سے شہزادے کی حیثیت ہے، لیکن اللہ نے دین اسلام کے لیے چن لیا. جیسے آپ کو اور ہمیں اللہ نے چنا ہے دین اسلام کے لیے، اللہ نے انہیں بھی دین اسلام کے لیے چن لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، مکے کے اندر قید و بند میں ہیں، باپ بھائی رشتہ دار گھیرے ہیں کہ کہیں مصعب یہاں سے نکل کر کے مدینے کو نہ چلا جائے ہجرت کر کے. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. آپ جتنی تدبیریں کر لیں، اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر کے رہنا ہے. حضرت مصعب کی تقدیر میں بھی اللہ نے ہجرت لکھی تھی، اتنا عظیم اجر اللہ نے لکھا تھا. مکے سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ تقریباً 350 یا 400 کلومیٹر پیدل چل کر کے سنگلاخ پہاڑوں کے راستے سے پہنچتے. مسجد نبوی کے دروازے پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر. ایک نوجوان آ کر کے مسجد کے سامنے کھڑا ہے، جس کے قدموں سے خون رس رہے ہیں، جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے بالکل پراگندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دل میں یہ خیال آتا ہے یہ نوجوان شہزادے کی طرح زندگی گزارتا تھا مکے کے اندر، آج ہجرت کر کے اللہ کے دین کے لیے ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ اس کے پیروں سے خون رس رہے ہیں، اس کے ہونٹ سے خون رس رہے ہیں، اور اس کا جسم، اس کے لباس پراگندہ ہوئے ہیں. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. جب شہیدوں کو دفن کرنے کی باری آتی ہے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا چھوٹا کفن میسر ہوتا ہے کہ جب ان کے سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو ان کے پیر کھل جایا کرتے ہیں، اور جب پیروں کو ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جایا کرتا ہے. یہ قربانی ان صحابہ نے دی دین اسلام کے لیے. اللہ اکبر. مکے کا سب سے بڑا، سب سے مشہور تاجر، جس کے ہاں لوگ تجارت سیکھنے کے لیے آتے تھے، جس سے لوگ اپنی تجارت کے نقصان پر قرض لیا کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب نبی کے پاس چلا جائے مدینہ. اونٹ کے اوپر اپنا کمایا ہوا سارا مال، اپنے بیٹے، اپنی بیوی کو بٹھاتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے مکے سے ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. تھوڑی دور جاتے ہیں، سسرال والے چلے آتے ہیں. سسرال والے آ کر کے گھیر لیتے ہیں کہ عبد الرحمن
تمہیں ہجرت کر کے جانا ہے، تم نے دین قبول کیا، تمہاری مرضی پر ہے، لیکن یہ بچی ہمارے گھرانے کی ہے، ہم اسے اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ تمہارے ساتھ جائے۔ بیوی کو اتار لیا لوگوں نے، بچہ چھوٹا ہے، ماں کی محبت میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا عبد الرحمن بیٹے کو اس کی ماں کی طرف رکھو۔ زندگی کی سب سے اہم پونجی، سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد، اللہ اکبر، اس اولاد کو بھی چھین کر کے اس کی ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا آگے بڑھے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے رئیس رؤسا آ کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیتے، کہتے عبد الرحمن یہ اونٹ اور اس اونٹ پر لدا ہوا مال یہ تم نے باپ سے وراثت میں نہیں پائی ہے، اسی مکے کے منڈی میں تجارت کر کے تم نے کمایا ہے، تو اس مال پر اہل مکہ کا حق بنتا ہے۔ تم نے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین قبول کیا ہے، ان کے پاس شوق سے جاؤ، لیکن یہ مال، یہ اونٹ، یہ سب تمہیں یہیں رکھ کر کے جانے ہیں۔ اور لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا سارا مال و دولت چھین لیا۔ اکیلے تنہا تڑپتے ہوئے پہاڑ کے راستوں کو طے کرتے ہوئے، دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ جان کی، یہ مال کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ آج اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہمارے جیب سے اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا، ہمارے جیب سے اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا۔ مال کی قربانی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کروایا، یک کے بعد دیگر، اور دوسری بیٹی جب فوت ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں آپ کو اپنی بیٹی دیتا۔ اتنے غیرت مند صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عثمان آئے، آپ کے پیر پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یہ پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، آپ نے اپنے دونوں سسر کے آنے پر اپنے پنڈلیوں پر کپڑے نہیں ڈالے، لیکن جیسے آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آپ فوراً اپنے پیر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے میرے باپ، حضرت عمر آئے آپ کی بیوی حضرت حفصہ کے والد، آپ نے اپنے پیروں کو نہیں ڈھانپا، عثمان آئے آپ نے اپنے پیروں کو ڈھانپ لیا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے شرم اور غیرت نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ یہ صحابی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے، مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا پسند کرے گا؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کرنا پسند کرے گا جس تجارت میں اسے نقصان نہیں ہے، اسے گھاٹا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی قافلہ، تجارت کا قافلہ شام سے مدینہ پہنچتا ہے، کروڑوں سے زیادہ کی مالیت ہے، کروڑوں سے زیادہ کی مالیت۔ آج ہم پیسہ سینت سینت کے رکھتے ہیں، قربانی نہیں دیتے اپنے مال کی اللہ کے راہ میں۔ حضرت عثمان اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں دیے ہوئے مال کو ایسے ہاتھ سے اٹھا کے دیکھتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں عثمان آج کے بعد اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے عثمان کے گناہوں کو معاف کر دیا، عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ یہ مال کی قربانی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نہ ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے،
نہ ہم اپنے جان کی قربانی دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، نہ ہم اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور ہم یہ آواز لگاتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری واقعہ، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ اس واقعے میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں حارث نامی شخص کو قتل کر دیا تھا، اور ایک مرتبہ غلطی سے مشرکوں نے دھوکہ دے کر کے ان لوگوں پر قبضہ کر لیا۔ 4-5 لوگ تھے، 3-4 لوگ شہید ہو گئے، حضرت خبیب اکیلے بچ گئے۔ ان کو لے کر کے مکہ آئے۔ حارث جسے انہوں نے قتل کیا تھا جنگ میں، اس کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ جنہوں نے ان کو پکڑا تھا، قیدی بنایا تھا، وہ مکے کے بازار میں ان کو بیچ رہے تھے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ اس نے اسلام لایا ہے، دین کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، موٹی رقم مل جائے گی اس کو اگر بیچتے ہیں۔ حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا، خرید کر کے گھر لے کر کے آئے، قید خانے میں ڈال دیا، اور اعلان کر دیا گیا مکے کے اندر کہ سارے مرد و خواتین مکے کے وادی میں جمع ہو، خبیب کو سزا دی جائے گی۔ خبیب کو کیا کی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ سارے لوگ وعدے کے مطابق وقت پر پہنچ گئے۔ وقت پر پہنچنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے سے کھمبے سے باندھ دیا گیا، اور حضرت خبیب سے ایک مطالبہ کیا گیا۔ آج نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑانے والے ہم اور آپ، نبی کی سنتوں سے منہ موڑنے والے، ذرا دیکھیں صحابہ نے نبی کی سنتوں کے لیے، نبی کے لیے کس طرح قربانیاں دی ہیں، کیونکہ یہ نبی توحید کے داعی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ حضرت خبیب سے کہا گیا، اے خبیب ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ایک چھوٹا سا کام کرو، اپنی زبان سے بس اتنا کہہ دو کہ میں آج جہاں ہوں میری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب کہتے ہیں مکہ کے لوگوں جان لو، خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ خبیب اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور محمد رسول اللہ کے قدموں میں کانٹے چبھ جائے۔ اللہ اکبر، یہ قربانیاں ہیں صحابہ، اور اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میری پردہ نشین خواتین، گزارش ہے اس بات کی، اللہ کے واسطے دین اسلام کی عظمت کو سمجھیں، اس نعمت کو جانیں۔ ہمارے اسلاف نے اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، دین کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اللہ تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن نوجوانوں نے آج کی مجلس کے انعقاد کے لیے محنتیں اور کوششیں کی ہیں، اللہ تو ان کی محنتوں اور کوششوں کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین آج کی مجلس میں جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں شریک ہوئی ہیں، اللہ تو ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا کیا، اللہ جنت الفردوس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں،
اللہ تو ان کے رشتوں کے معاملات کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے تعلق سے پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔